ایک ہوتی ہے انسان کی مجبوری، معذوری، عذر، ایک ہوتی ہے اس کی لاپرواہی۔ ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو لاپرواہی ہوتی ہے یہ کسی بھی شخص سے منسلک ساری چیزوں کو ہی خراب کر دیتی ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا پودا بھی اگر لگایا ہے اور آپ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ خشک ہو جائے گا۔ تے جے مالی جیندے ہون تو پھر بوٹے سوکھ دے نہیں۔ اگر آپ اس کی پرواہ کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں تو اس کی نشو و نما ہوگی، وہ آگے بڑھے گا، وہ ترقی کرے گا، وہ ایک تناور درخت بن جائے گا۔ جس چیز کی بھی آپ پرواہ نہیں کرتے، آپ اپنی صحت کی ہی اگر پرواہ نہیں کرتے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ کھانا جس ہوٹل سے میں کھا رہا ہوں یہ کوئی معیاری ہے یا بالکل غیر معیاری ہے، آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ مجھے کوئی اپنی خوراک کا وقت مقرر کرنا چاہیے اور مرتب طریقے سے مجھے غذا لینی چاہیے، تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ لاپرواہی آپ کسی چیز کی بھی کریں، غفلت آپ کسی چیز پر بھی کریں، بات کو شخص آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، آپ کو گھر والے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ غیر حاضر ہیں، لاپرواہی سے سن رہے ہیں، غفلت سے سن رہے ہیں، تو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کیا کہا تھا آپ نے؟ کیوں بھلا یہ ہوتا ہے کہ آپ غفلت میں تھے؟ یہ جو غفلت ہے نا، غفلت یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ یہ انسان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا برا حال کر دیتی ہے۔ ہم نہ تو اب کمزور ہیں، نہ ان پڑھ ہیں، نہ چھوٹے ہیں، نہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم نا آشنا ہیں۔ کسی شخص سے بھی آپ گفتگو کریں گے تو اللہ کے فضل سے وہ ڈھیر ساری چیزوں کا ادراک رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے، خطرات سے بھی آگاہ ہے، خوشخبریوں سے بھی آگاہ ہے، آنے والے وقت میں کون سی چیزیں نقصان کا باعث بن رہی ہیں اور کون سے پھول خوشبو دینے جا رہے ہیں، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اتنی زیادہ کمزوری امت میں آ گئی ہے، اس قدر زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا جو ہم شکار ہیں، تو زیادہ تر مسئلہ ہماری لاپرواہیوں کا ہے۔ ہم غفلتوں کا شکار ہیں۔ غفلت ایک خوفناک چیز کا نام ہے۔ یعنی جو بندہ پرواہ نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، خیال نہیں کرتا اپنی ذمہ داریوں کا، وہ شخص فساد کا باعث بنتا ہے، وہ نقصان کرتا ہے، وہ اذیت ناک حد تک چیزوں کو لے جاتا ہے۔ آپ کو بہرحال پرواہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ جس دور میں میں اور آپ ہیں نا، یہ لہو و لعب کا دور ہے، کھیل تماشے کا۔ کھیل تماشا ہمیشہ انسان کو لاپرواہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کل تک کھیل تماشا کسی گراؤنڈ میں جا کر کسی آلے کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، وقت نکال کے لوگ جاتے تھے، کچھ دیر کے لیے ان کا ذہن تقسیم ہوتا تھا، گھر لوٹتے تھے، اپنی ڈیوٹی کرتے تھے۔ اب کھیل تماشے ہماری جیبوں میں آ گئے۔ چھوٹا آدمی، بڑا آدمی، اس سے بڑا آدمی، وہ سب اس کھیل تماشے میں مبتلا ہیں، اور وہ مذاق کی کیفیت اتنی دور چلی گئی ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بعض اوقات بڑے بھی اس چیز کا شکار ہو کر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ چھوٹے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ساری رات ساری صبح لگ ہی اس کھیل تماشے میں گئی ہے، لہو و لعب میں گئی ہے، مزاج بن گیا ہے، قوم سنجیدہ نہیں رہی۔ آپ کسی شخص سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر میں گپ شپ کروں، کھیل تماشا کروں، شغل مغل کروں، میں گزر جاؤں۔ سنجیدگی فکر، مزاج کا ٹھہراؤ۔ اور درویشوں نے تو شکوہ کیا ہے کہ عمر بیت گئی، لوگوں کی عمر بیت گئی، ہڈیاں کمبن، گوڈے کھڑکن، اڑ گیا لک تیرا۔
اجے بھی گناہ تو باز نامے واہ واہ مرد دلیرا۔ میاں صاحب کہنے لگے یہاں تک تو پہنچ گیا ہے کہ ہڈیاں کمبن اور تیرے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نامے او واہ واہ مرد دلیرا۔ وہ تو اتنا دلیر ہو گیا کہ جب تجھے چاہیے تھا کہ اب ہی تیرے ہاتھ میں استغفار کی تسبیح آتی، اب ہی تجھے سجدے کا ذوق ہوتا۔ ہم اتنے زیادہ غفلت کا شکار ہیں، آپ یقین کریں۔ دیکھو، معافی ہوتی ہے عذر کی، معافی ہوتی ہے معذوری کی، غفلتوں کی معافی۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو جس بچے کا پتہ چل جاتا تھا نا یہ بیمار تھا، اسے مار نہیں پڑتی تھی۔ جس کا پتہ چل جاتا تھا نا کہ اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی تھی، اسے مار نہیں پڑتی تھی۔ غصہ دلانے والی بات یہ ہوتی تھی کہ گھر والے کہتے تھے کہ ہم نے تو بھیجا تھا، صبح تیار کر کے بیگ دے کے اس کو روانہ کیا تھا، اور جب پتہ چلتا تھا نا کہ یہ آیا نہیں، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا۔ اب یہ وہ مسئلہ تھا کہ استاد اس پر یوں ہوتا تھا کہ جس طرح وہ پورے جلال میں آ گئے۔ اس بات نے انہیں اتنا غصہ دلا، وہ تو بیٹھا رہا، جان بوجھ کے نہیں آیا۔ اس کو شدید مار پڑتی تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے، کتاب و سنت کو دیکھا تو کچھ چیزیں عجیب سی سمجھ میں آئیں۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کا موقع تھا، تو وہ رستے بڑے سخت تھے، دشوار گزار گھاٹیاں تھیں، بڑی مشکل سے ہم نے وہ راہیں طے کی۔ ہمیں لگا کہ اس جہاد پر ہمیں بہت اجر ملے گا، اور پھر ہمارے دلوں میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ فلاں 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 تو صحابی آئے نہیں، وہ تو گھر میں رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ان خیالات کو بھانپا اور کریم فرمانے لگے تمہیں اس جہاد پر بڑا اجر ملے گا، لیکن یاد رکھنا تمہارے کچھ بھائی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، مجبوریوں نے، آزمائشوں نے، پریشانیوں نے، عذر نے انہیں آنے نہیں دیا۔ جتنا تمہیں صبر کر کے، مشقت جھیل کے، سفر کر کے جہاد کا ثواب ملے گا، اتنا ہی انہیں گھر بیٹھے بیٹھے بھی ثواب ملے گا۔ آئے نہیں، یہ کس بندے کا معاملہ ہے جو عذر والا ہے؟ اور اگر کسی کے اجتہاد میں غفلت ہو گئی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی صحیح بخاری میں، کل چلا جاؤں گا، حضور تو جہاد پہ چلے گئے لیکن اجتہاد میں غفلت ہو گئی، کل چلا جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، ترسوں، فرماتے ہیں میں جا ہی نہیں سکا، حضور واپس آ گئے۔ جن منافقوں نے جھوٹ بولے جا کے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ان کو تو مل گئی معافی، لیکن میں چونکہ مخلصین میں سے تھا خدا کے فضل سے، اور ہو گئی تھی غفلت، 50 دن نبی کریم مجھ سے ناراض رہے۔ 50 دن اللہ کے لیے کہ تو رب کے رستے میں جہاد کرنے نہیں آیا، 50 دن حضور ناراض رہے۔ فرماتے تھے مدینے کی گلیاں میری تھیں، سب میرے اپنے تھے، پر کریم جو ناراض تھے تو کوئی پھر سلام بھی نہیں لیتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھے دیکھ کر ہوائیں اور فضائیں بھی رستے بدل جاتی ہیں۔ 50 دن میں مسجد میں آتا تھا، جب میں چہرہ ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں حضور کو دیکھتا تو کریم چہرہ بدل لیتے، میں ویکھاں تے یار نہ ویکھے، تے جدوں نہ ویکھاں ادوں ویکھے۔ ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدہ بوئے یار دے مرنا ہے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ ختم ہو گئی بات۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں 50 دن کے بعد پھر رب کریم نے میری توبہ قبول کی اور مدینے والے رسول نے اعلان فرمایا جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، مجبوری سے، انہیں گھر بیٹھے بیٹھے ثواب ہے، لیکن جن کے اجتہاد میں غفلت ہوئی، سمجھنے میں غفلت ہوئی، کل پرسوں ترسوں چلے جائیں گے، ان سے 50 دنوں کی ناراضگی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی فجر گزر جاتی ہے بستر پہ، زور گزر جاتی ہے پھٹے پہ گپوں میں، عصر گزر جاتی ہے چائے پینے میں، مغرب اور عشاء موبائل پہ لیٹے لیٹے بیت جاتی ہے، اور ان سے آپ گفتگو کریں تو وہ دانشور ہیں، آپ بات کریں تو پنچایت ختم کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے بات کریں تو وہ عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں،
آپ گفتگو کریں تو شعور کی اعلیٰ گتھیاں سلجھاتے نظر آتے ہیں. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. یہ غفلتیں ہیں، یہ شورش ہے، یہ اپنے منہ سے خود میاں مٹھو بننا ہے. اس غفلت کو تھوڑا سا توڑا جائے ورنہ زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں کو. جو لوگ تھوڑے دن موٹر سائیکل نہیں نہ چلاتے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کو سٹارٹ کرنا بھی. ہمارے استاد کہا کرتے تھے جو لوگ پڑھاتے نہیں انہیں کتابیں بھولنے لگ جاتی ہیں. جو لوگ کوئی کام کرتے نہیں پھر وہ آہستہ آہستہ وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اب نہیں ہو سکتا تم سے، اب مشکل ہے.